الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز و مکرم حاضرین مجلس، برادران اسلام، بزرگان دین و ملت، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا ہے. اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو اگر انسان شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین کی نعمتیں بے شمار ہیں. ان بے شمار نعمتوں میں سے اللہ رب العالمین نے ایک عظیم نعمت کا قرآن کریم کے اندر خصوصی طور پر تذکرہ کیا ہے. وہ نعمت ہے ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت. اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آپ نے اللہ رب العالمین کی شریعت کو انسانوں تک پہنچایا اور اللہ رب العالمین کی ہم کیسے عبادت کریں، اپنی دنیا اور آخرت کو کیسے ہم سنواریں، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور اپنی پوری زندگی اس کی تعلیم دیتے رہے. اللہ رب العالمین اس نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. کہ اللہ رب العالمین نے تم پر احسان کیا ہے. کیا احسان ہے؟ اس کی کیا نعمت ہے کہ تمہارے درمیان تمہیں میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی کیا تھی؟ آپ کو اللہ رب العالمین نے کس لیے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، آپ کو کیا ذمہ داری عائد کی تھی، آگے اللہ رب العالمین نے اسی آیت کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں، کتاب اللہ سکھاتے ہیں، حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو دین سکھانے میں گزار دی. یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جس وقت آپ کے سامنے ایک بڑا مجمع تھا، لوگوں کا جمع غفیر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو گواہ بنا کر پوچھا کہ کیا میں نے اللہ رب العالمین کے دین کو کما حق تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ اکرام نے گواہی دی تھی کہ اللہ کے رسول آپ نے اللہ رب العالمین کے دین کو پہنچا دیا ہے. اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آسمان کی طرف اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کر کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ اس بات پر گواہ رہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे ऊपर बहुत सारे हुकूक हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना हमारी नजात का ज़ामिन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पर क्या हुकूक है, उसकी मारिफत हासिल करना और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना एक इंसान की कामयाबी के लिए बुनियादी शर्त है। एक इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम मर्तबे से अगर वाकिफ ना हो, आपके हमारे ऊपर क्या हुकूक है इसकी जानकारी उसे ना हो, तो वो शख्स कब्र के अंदर ही जब उससे फरिश्ते सवाल करेंगे यही नाकाम हो जाएगा और उसकी आगे की जिंदगी, आगे के तमाम मराहिल मुश्किल से मुश्किल तरीन होते जाएंगे। एक इंसान को जब उसके रिश्तेदार वफात के बाद कब्र में रखकर आते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतअद्दिद हदीस के अंदर ये रिवायत मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते हर मय्यत के पास जैसे ही तदफीन मुकम्मल होती है आते हैं और हर मय्यत से 3 सवाल करते हैं। तुम्हारा रब कौन था, तुम्हारा दीन क्या था, तुम्हारे नबी कौन थे। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक हम इल्म हासिल ना करें, हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कम अज कम उतनी जानकारी ना हो जिससे हम कब्र के अंदर सही फरिश्तों के सवालों का जवाब दे सकें, तो इससे बड़ी बदनसीबी और महरूमी कोई नहीं हो सकती। बज़ाहिर ये सवालात बड़े आसान हैं, लेकिन हकीकत में ये जितने आसान मालूम होते हैं कब्र के अंदर ये सवाल उतने आसान होने वाले नहीं हैं। इसलिए इन सवालात की तैयारी हर इंसान को इसी दुनियावी जिंदगी में करनी है। उनमें से एक सवाल क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक तुम्हारे रसूल कौन थे। आज अगर किसी गैर मुस्लिम से भी पूछा जाए तो हो सकता है कि वो भी आखिरी रसूल का नाम बता दे। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जान लेना काफी है इस सवाल का जवाब देने के लिए? जाहिर सी बात है कि सिर्फ जानकारी काफी नहीं है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे हुकूक हैं और यह सवाल हर एक से किया जाने वाला है। ऐसा नहीं कि मदरसे के अंदर पढ़ने वाले, किताब व सुन्नत की तालीम हासिल करने वालों से ही यह सवाल किया जाएगा और यह कोई इल्म का ऐसा मर्तबा है जो अहले इल्म ही सिर्फ इस सवाल के जुमरे में आएंगे और उन्हें ही सिर्फ इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। बल्कि यह ऐसा इल्म है जिसकी जानकारी हासिल करना हर मुसलमान के लिए जरूरी है, क्योंकि हर एक से कब्र के अंदर यह सवाल किया जाने वाला है। दीन के कुछ मसाइल ऐसे हैं जिनकी जानकारी हर मुसलमान को रखनी जरूरी है। जिस जानकारी के बगैर वो शख्स हकीकत में मुसलमान बाकी नहीं रह सकता। तो इन मसाइल का इल्म हासिल करना, इन मसाइल के ताल्लुक से जानकारी हासिल करना, मारिफत हासिल करना हर शख्स पर जरूरी है। उन्हीं मालूमात में से, उन्हीं जानकारियों में से एक अहम जानकारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक बुनियादी इल्म का हासिल करना है, ताकि हम कब्र के अंदर फरिश्तों के सही सवालों का सही जवाब दे सकें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी कुतुब हदीस के अंदर, इसी तरह कुरान करीम के अंदर महफूज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई आयतों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान किया है। सिर्फ आपकी सीरत को जान लेना इस सवाल के सही जवाब देने के लिए काफी नहीं है। बहुत सारे गैर मुस्लिमीन को भी आप पाएंगे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मुकम्मल आपको सुना सकते हैं, बल्कि बहुत सारे मुस्तशरिकीन इसी काम में लगे हुए हैं, इस्लामी उलूम की मारिफत हासिल करते हैं, दिक्कत के साथ, बारीक बीनी के साथ पढ़ते हैं और किताब सुन्नत के अंदर गलतियां निकालने की कोशिश करते हैं। आप अगर उनके सामने पहुंचे तो वो इस्लाम के ताल्लुक से, किताब सुन्नत के ताल्लुक से आपको ऐसी ऐसी जानकारी देंगे, आप दंग रह जाएंगे। तो सिर्फ इल्म हासिल कर लेना काफी नहीं है, जरूरत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पर क्या हुकूक हैं, उन हुकूक की मारिफत हासिल की जाए और उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी जाए, ताकि जब हम कब्र में पहुंचे तो फरिश्तों के सवालों का सही जवाब दे सकें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पर बहुत सारे हुकूक हैं।
ان میں سے سب سے پہلا حق وہ ہے جو کلمہ شہادت کے اندر موجود ہے. ایک شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ کلمہ شہادت کا اقرار نہ کرے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اس کلمے کے بغیر کوئی شخص دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اس کلمے کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور اللہ رب العالمین کا بندہ تسلیم کرے. اگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم نہیں کرتا، گرچہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھے، جیسے کہ یہود و نصارہ اللہ رب العالمین کو رب تسلیم کرتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے. اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین پر ایمان رکھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، ایسا شخص نجات نہیں پا سکتا. اسی طرح اس کلمے کا دوسرا جز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے بندے تھے، آپ کوئی دوسری مخلوق نہیں تھے. اس آیت کے اندر جو ابھی شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس کے اندر بھی رسولا من انفسکم کہا کہ تمہیں میں سے اللہ رب العالمین نے ایک رسول کو مبعوث فرمایا ہے. تو اللہ کے رسول ہم ہی جیسے ایک انسان تھے. سورۃ الکہف کے اندر اللہ رب العالمین کا اس کی آخری آیت کے اندر ارشاد ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی. اے نبی آپ کہہ دے لوگوں کو کہ میں تمہارے جیسا ہی ایک بشر ہوں، انسان ہوں. فرق یہ ہے کہ میرے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آتی ہے، ایک عام شخص کے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی نہیں آتی. فرق صرف یہ ہے، ورنہ بشر ہونے کے اعتبار سے اللہ کے رسول عام انسانوں کی طرح ایک بشر تھے. جس طرح ایک عام انسان کی ضروریات زندگی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ویسی ضروریات زندگی تھی. آپ کے والدین تھے، آپ کے بیوی بچے تھے، جس طرح دوسروں کے ہوتے ہیں. آپ کو بھی کھانے پینے کی اسی طرح ضرورت محسوس ہوتی ہے جس طرح دوسروں کو ضرورت محسوس ہوتی ہے. تو آپ بشر تھے، آپ اللہ رب العالمین کے بندے تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بنیادی عقیدہ ایک مسلمان کو رکھنا ہے. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اس کے بعد تیسرا حق، پہلا حق ہے کہ رسول مانے، پھر اللہ کا بندہ مانے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی شریعت کو کما حقہ لوگوں تک پہنچا دیا ہے. اللہ رب العالمین کی شریعت کو پہنچانے میں آپ سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی ہے. اللہ رب العالمین کی جو شریعت اللہ کے رسول پر نازل کی گئی تھی، اس شریعت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر چھپایا نہیں. جیسے کہ بعض لوگ کیا الزام لگاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ حتیٰ کہ قرآن مجید کے اندر بھی بہت ساری آیتیں ہمارے سامنے نہیں آ پائیں اور صحابہ اکرام نے بہت ساری آیتوں کو چھپا لیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ نہ رکھے کہ اللہ کے رسول نے شریعت کو کما حقہ پہنچا دیا ہے، تو وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اگر کوئی کہے، یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپا لیا اس شریعت میں سے، تو وہ جھوٹا ہے، فقط کذب. تو وہ شخص جھوٹا ہے، اس نے جھوٹ باندھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ عقیدہ رکھنا اللہ کے رسول کے تعلق سے ایک بنیادی حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر شخص پر، کہ وہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے رسول نے اس دین کو پہنچا دیا ہے. اللہ رب العالمین نے خود اس کی گواہی دی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو کما حقہ پہنچا دیا ہے. اس لیے اس دین کے اندر استدراک کی گنجائش نہیں ہے، اپنی طرف سے کچھ اضافہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بھی اچھا ہی کام ہے، کرنے میں کیا حرج ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ دنیا کا جو بھی خیر ہے میں نے تمہیں بتا دیا ہے، اور جو بھی شر ہے اس شر سے میں نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے. اس لیے کوئی شخص یہ کہے کہ یہ بھی خیر کا کام ہے، یا یہ کہ یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول کے تعلق سے وہ روایت کرتے ہیں
کہ اللہ کے رسول ہر چیز کا ہمیں علم دیتے تھے. یہاں تک کہ اگر کوئی پرندہ آسمان میں اڑتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق بھی ہمیں علم دیتے تھے. دنیا کا کوئی خیر ایسا نہیں تھا جس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے ہمیں علم نہ دیا ہو, اور کوئی ایسا شر نہیں تھا جس سے اللہ کے رسول نے ہمیں نہ ڈرایا ہو, ہمیں آگاہ اور تنبیہ نہ کی ہو. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے اس شریعت کو نازل کیا تھا اسی طریقے سے بغیر کسی کمی بیشی کے اللہ کے رسول نے اسے پہنچا دیا ہے. اب اگر کوئی شخص اپنی طرف سے کسی چیز کے اضافے کی کوشش کرتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس شریعت سے مکمل طور پر راضی نہیں ہے. یہ عقیدہ رکھنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بلا چوچرا ایک انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو تسلیم کر لے اور اسے کسی بھی شریعت کے مسئلے پر کوئی اعتراض نہ ہو. اگر شریعت کے کسی بھی مسئلے پر کسی کو ناپسندیدگی ہو, بغض و نفرت ہو, تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. جو نواقض اسلام ہے, ایک شخص کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے والے عقائد اور اعمال ہے, ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں سے کسی بھی چیز کو, ادنا سے ادنا چیز کو کوئی شخص کراہت کی نظر سے دیکھے, اسے ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھے, اس سے نفرت کرے, بغض کرے, تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں چور کا ہاتھ کاٹنا ہے, ایک زانی کو رجم کرنا ہے, قصاص ہے. اب اگر کوئی شخص کہے کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے یا یہ چیز میں پسند نہیں کر سکتا, تو ایسا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے کسی بھی جز کو ناپسند کرنے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا, وہ مسلمان نہیں رہ سکتا. یہاں پر ایک چیز کی تنبیہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ شریعت کو ناپسند کرنا ایک الگ چیز ہے اور اس کو قلبی طور پر برداشت نہ کر پانا الگ چیز ہے. مثلا اگر کسی کو کہا جائے کہ فلاں جگہ کوئی اسلامی حکومت ہو اور وہاں پر کسی چور کو سزا دی جا رہی ہو, اب اگر کسی کو بلائے کہ چلو دیکھتے ہیں فلاں جگہ فلاں چور کو آج سزا دی جائے گی اور اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا, یہ بندہ کہے کہ نہیں میں اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا, نہیں دیکھ سکتا میں, تو یہ الگ ہے, اس سے گنہگار نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ کہے کہ یہ قانون میں پسند نہیں کرتا, تو اس قانون کو ناپسند کرنے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی حق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی شریعت کو کما حق کو پہنچا دیا. چوتھا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی پر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم جانے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے. معصوم ہونے کا معنی کیا ہے؟ معصوم ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بہت ساری چیزوں سے محفوظ رکھا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کا ارتکاب نہیں کر سکتے تھے. وہ کون سی چیزیں ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی طرف سے عصمت حاصل تھی, اللہ کے رسول کو معصوم قرار دیا گیا تھا؟ وہ کل 4 چیزیں ہیں. پہلی چیز, اللہ رب العالمین کی شریعت کی تبلیغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے. جس طرح ایک عالم دین سے شریعت کے کسی مسئلے کو بیان کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے کہ ایک عالم دین آج آپ کو شریعت کا کوئی مسئلہ سمجھا رہا ہو اور کل آ کر کہے کہ مجھے اس مسئلے کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی تھی, مسئلہ یہ تھا. مثلا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا, آج آپ کو سمجھا کر گئے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے, پھر کل آئے اور کہا کہ کل اس مسئلے کو سمجھنے میں ان سے غلطی ہو گئی تھی, دلائل کی روح سے مجھے لگ رہا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ایک عام عالم دین سے یہ ہو سکتا ہے کہ شریعت کے کسی مسئلے کو سمجھنے میں اس سے غلطی ہو جائے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت کے کسی مسئلے کو سمجھنے میں غلطی نہیں ہو سکتی. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جس طرح علماء سے ہم بہت سارے مسائل کے اندر اختلافات دیکھتے ہیں, ایک ہی مسئلے کے تعلق سے ان کی کئی رائے ہوتی ہے, آج کچھ کہتے ہیں پھر 2-4 سال کے بعد ان کی تحقیق کچھ الگ ہوتی ہے, پھر کوئی دوسرا مسئلہ بیان کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول سے بھی ایسا ہوا ہو, نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے رسول اس باب میں معصوم تھے. شریعت کے کسی بھی مسئلے کو سمجھنے میں اور لوگوں تک اسے پہنچانے میں اللہ کے رسول سے غلطی نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول اس باب میں معصوم تھے.
اگر کہیں غلطی ہو تو اللہ رب العالمین کی طرف سے فوراً تنبیہ آ جاتی، اور جو اللہ کی شریعت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس چیز کو بیان کر دیتے. مثلا سورہ تحریم کی جو پہلی آیت ہے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اس آیت کا شان نزول آپ پر ہے. مغافر کا قصہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد اپنی بیویوں کے پاس جاتے، اور جو تفصیلی واقعہ ہے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ آج سے میں شہد نہیں پیوں گا. اللہ رب العالمین کی طرف سے فوراً آیت نازل ہو گئی کہ آپ حرام کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ شریعت اللہ کی طرف سے ہے، اللہ رب العالمین نے شہد کو حلال قرار دیا ہے، آپ اسے حرام نہیں کر سکتے. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، جسے اللہ نے حلال کیا ہے اسے آپ حرام کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے فوراً تنبیہ آ جاتی اگر اللہ کے رسول سے کہیں غلطی ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ کسی مسئلے کو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول سے سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہو اور اللہ کے رسول نے اس طرح بیان کر دیا ہو، آپ انسان ہی تھے، بشر ہی تھے، جس طرح دوسرے علماء سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسائل کے سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول سے بھی ہو گئی ہو. اگر کوئی اس طرح کا عقیدہ رکھے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، قبر کے اندر سوالوں کا صحیح سے وہ جواب نہیں دے سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے بنیادی حق یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو اس باب میں معصوم مانا جائے. یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ کے رسول اس باب میں کیا تھے؟ معصوم تھے. یہ شریعت کے ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا عام انسان کے لیے بھی ضروری ہے، صرف علماء کرام کے لیے اور مدرسے کے اندر پڑھنے والے طلبہ کے لیے نہیں. یہ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا ایک عام شخص کے لیے بھی ضروری ہے تاکہ وہ آخرت کے اندر کامیاب ہو سکے. دوسرے جانب جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے معصوم قرار دیا تھا وہ ہے کفر اور شرک کے باب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے. کبھی بھی نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر اور شرک صادر نہیں ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی کفر و شرک سے محفوظ رہے. معصوم اللہ رب العالمین نے آپ کو قرار دیا اس باب میں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 4 سال تھی، بنو سعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے یہاں تھے رضاعت کے لیے. آپ کے دادا نے حلیمہ سعدیہ کے پاس رکھا تھا. اس وقت کا واقعہ صحیح مسلم کے اندر صحیح سند سے موجود ہے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آپ کے سینے کو چاک کیا. ایک تشت کے اندر آپ کے سینے کو رکھا، آپ کے دل کو رکھا اور زمزم کے پانی سے اسے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل دیا، دھویا. اس کے بعد ایک ٹکڑا کاٹ کر پھینک دیا اور کہا ھذا حظ الشیطان منک، کہ یہ آپ کے دل میں سے شیطان کا حصہ تھا جسے کاٹ کر ہم نے پھینک دیا ہے. اور پھر اللہ کے رسول کے سینے میں آپ کے دل کو انہوں نے رکھ دیا اور پھر اسے سل دیا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بعد میں بھی آپ کے سینے پر سلنے کے وہ آثار موجود تھے. جس طرح کسی جگہ کو سلا جاتا ہے تو اس کا اثر باقی رہ جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر بھی سلائی کے آثار موجود تھے. تو بچپنے میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے شیطان کا حصہ اللہ رب العالمین نے الگ کر دیا تھا. زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر و شرک کا کوئی عمل صادر نہیں ہوا. تو اس باب میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے. تیسری جانب جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے وہ ہے گناہ کبیرہ کے سلسلے میں. گناہ کبیرہ کے سلسلے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دی ہے، انک لعلی خلق عظیم، کہ اللہ کے رسول آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں. اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کے اندر مرتکب ہو تو اس کے بارے میں نہیں کہا جائے گا کہ وہ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہے. کوئی چور ہو، کوئی شراب پینے والا ہو، کوئی زنا کرنے والا ہو، اس طرح کے گناہ کبیرہ کے اندر کوئی شخص مرتکب ہو تو کیا دنیا کا کوئی شخص ایسے شخص کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ وہ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہے؟ اللہ رب العالمین نے خود گواہی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، انک لعلی خلق عظیم، اے رسول آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں. علماء نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کبیرہ کے سلسلے میں بھی معصوم تھے.
جہاں تک گناہ صغیرہ کی بات ہے تو عمدن نہیں خطأن بھول چوک سے اللہ کے رسول سے علماء نے کہا ہے کہ گناہ صغیرہ کا ارتکاب اللہ کے رسول سے عمدن نہیں، جان بوجھ کر نہیں، بھول چوک سے اللہ کے رسول سے ہو سکتا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز کہ اللہ رب العالمین اس چوک پر بھی آپ کو برقرار نہیں رکھتے، اس کی اصلاح کر دیتے ہیں۔ تیسری چیز، اس سے آپ کے مقام و مرتبے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور چوتھی چیز کہ اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کر لیا ہے۔ گناہ صغیرہ کے متعلق ان چار چیزوں کا علم رکھنا ضروری ہے۔ عمدن نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ہم نے کہا کہ گناہ کبیرہ اللہ کے رسول سے صادر نہیں ہو سکتا، اس باب میں اللہ کے رسول معصوم تھے۔ جہاں تک گناہ صغیرہ کی بات ہے تو گناہ صغیرہ عمدن نہیں ہو سکتا اللہ کے رسول سے، لیکن خطأن بھول چوک سے اللہ کے رسول سے گناہ صغیرہ کا صدور ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وجہ سے شان میں کوئی کمی نہیں واقع ہوتی۔ تیسری چیز، اللہ رب العالمین اس غلطی پر بھی گناہ صغیرہ سے متعلق جو ہے، جو کہ عمدن نہیں خطأن ہے، اس پر بھی اللہ رب العالمین آپ کو برقرار نہیں رکھتے، اس کی اصلاح کر دیتے ہیں۔ اور چوتھی چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے توبہ بھی کر لیتے ہیں۔ ایک عام شخص بھی گناہ کبیرہ سے توبہ کر لے تو وہ معصوم ہو جاتا ہے، گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو گناہ صغیرہ کے متعلق یہ تفصیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ غزوہ بدر کے موقع پر جو قیدی مدینہ آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے متعلق مشورہ کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ان سے فدیہ لیا جائے اور فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ کیا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے اور جو جن کے رشتہ دار ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو قتل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو اختیار کیا اور فدیہ لینے کی بات اللہ کے رسول نے کی۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آیت نازل ہو گئی اور بتایا گیا کہ یہ فیصلہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں آیا۔ تو اللہ کے رسول سے اس طرح چوک ہو سکتی ہے، لیکن اگر چوک مانے تو کوئی انسان آزاد نہیں ہے اپنی طرف سے فیصلہ صادر کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول سے یہاں چوک ہو گیا ہے، بلکہ اس بارے میں اس کے پاس صریح دلیل موجود ہو اور ساتھ میں ان چاروں چیزیں وہ تسلیم کرتا ہو، تب مانا جائے گا کہ اللہ کے رسول سے فلاں جگہ پر دلیل کی روشنی میں چوک ہو سکتی ہے۔ اس کا تعلق بھی گناہ صغیرہ سے ہے، تعمدن نہیں، جان بوجھ کر نہیں، خطأن ہے، بھول چوک کی وجہ سے ہے، اس پر بھی اللہ رب العالمین آپ کو برقرار نہیں رکھتے۔ تو یہ تین چیزیں ہوئی۔ چوتھی چیز ہے جھوٹ بولنے کے تعلق سے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ کبھی نہیں بولتے تھے، بلکہ نبوت کے ابتدائی ایام میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے، اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو کسی بھی وقت تم پر حملہ آور ہو سکتا ہے، کیا میری بات تم تسلیم کر لو گے، میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا ما جربنا علیک کذبا، اے اللہ کے رسول کبھی بھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا۔ اسی طرح آپ یاد کریں ہرقل کا واقعہ، ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہرقل ابو سفیان سے پوچھتے ہیں کہ کیا محمد کو کبھی آپ نے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا؟ تو کیا کہتے ہیں؟ گواہی دیتے ہیں کافر ہونے کے باوجود، اس وقت تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، گواہی دیتے ہیں کہ ابھی ہم نے انہیں جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان چار جوانب میں معصوم تھے، تبلیغ شریعت میں یعنی شریعت کے کسی مسئلے کو سمجھنے اور سمجھانے میں، گناہ کبیرہ کے سلسلے میں، بلکہ اس سے پہلے کفر و شرک میں، گناہ کبیرہ اور جھوٹ بولنے میں، ان چار جوانب میں اللہ کے رسول کیا تھے؟ معصوم تھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی پر ایک بنیادی حق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بنیادی حق ہے، بلکہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت سب سے زیادہ نہ کرتا ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنے نفس کے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حتی من نفسک یا عمر، اے عمر اپنے نفس سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرنی پڑے گی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں اپنے نفس سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں الآن یا عمر،
اے عمر اب تم حقیقت میں مسلمان ہوئے، اب تم حقیقت میں مومن ہوئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سے اپنے نفس سے بڑھ کر بھی محبت کی جائے۔ صحابہ اکرام نے اپنے نفس سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت کی تھی اور اپنے اس دعوے کو سچ کر دکھایا تھا۔ ایک دو موقعوں پر نہیں، بے شمار موقعوں پر صحابہ اکرام نے اس دعوے کو سچ کر دکھایا تھا کہ اللہ کے رسول سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنے نفس سے بھی زیادہ، اپنے مال سے بھی زیادہ، اپنے والدین سے بھی زیادہ۔ غزوہ احد کے موقع پر بعض صحابہ اکرام کے قصے صحیح بخاری کے اندر آپ پڑھیں، کتاب المغازی کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے ان قصوں کو ذکر کیا ہے کہ کسی کے جسم پر 70 زخم ہوتے، لیکن آخری سانس تک انہوں نے اللہ کے رسول تک ایک تیر تک نہیں پہنچنے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اگر جھانک کر دیکھتے بھی تو صحابہ اکرام کہتے نحری دون نحری کا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرا سینہ آپ کے سینے کے سامنے ہے، آپ پلیز دشمنوں کی طرف جھانک کر نہ دیکھیں، کہیں سے کوئی تیر آپ کی طرف نہ پہنچ جائے۔ تو اس طرح صحابہ اکرام نے آخری سانس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور اپنی جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربان کر دی۔ تو اللہ کے رسول سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ کے حقوق میں سے ایک بنیادی حق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بنیادی حق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے۔ تعظیم یہ محبت سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بنیادی حق ہے۔ اگر ان حقوق کو ایک انسان اپنی زندگی میں ادا کرتا ہے تب قبر کے اندر انشاءاللہ اس کے لیے فرشتوں کے سوالوں کا جواب دینا بہت آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی کو ان حقوق کی معرفت ہی نہ ہو، نہ ان حقوق کی کوئی پرواہ ہو، صرف اللہ کے رسول کی سیرت پڑھ لے اور یہ سوچے کہ ہمیں نجات مل جائے گی، تو ہو سکتا ہے کہ بہت بڑی خوش فہمی ہو۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دین کے ان بنیادی مسائل کو ہمیں سمجھنے، سیکھنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ معزز حاضرین، ابھی آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں تفصیل کے ساتھ ان حقوق کو بیان کیا گیا۔ آخری حق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر ہے وہ یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے۔ اس تعظیم میں آپ اگر اپنے آس پاس کے لوگوں پر نظر دوڑائیں تو پائیں گے کہ تین طرح کے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جو تعظیم کے اندر انتہائی مبالغہ کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے کرتے وہ اس درجے پر پہنچا دیتے ہیں جس درجے پر صحابہ اکرام کبھی اللہ کے رسول کو نہیں پہنچاتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مجھے اس طرح نہ بڑھانا جس طرح کے نصارہ نے ابن مریم کو بڑھا دیا تھا۔ اللہ کے رسول نے اس چیز سے منع کیا تھا۔ مبالغہ کرنا، غلو کرنا اللہ کے رسول کی شان میں، یہ اللہ کے رسول کی تعظیم نہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے مسلمان اپنے آس پاس آپ نظر دوڑائیں پائیں گے کہ تعظیم کے اندر انتہائی غلو اور مبالغہ سے کام لیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کے درجے تک بھی بعض لوگ پہنچا دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہی جو خدا تھا عرش بری پر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ کے رسول حقیقت میں اللہ رب العالمین ہی ہے، پہلے عرش پر تھے اب مدینہ میں آ چکے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا کفری عقیدہ، شرکی عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے مقام و مرتبے پر پہنچانا اللہ کے رسول کو اللہ کے رسول کی تعظیم نہیں ہے، یہ حقیقت میں اللہ کے رسول کی توہین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کے مقام و مرتبے تک پہنچا دیا جائے۔ بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ انسان ہی نہیں تھے، بشر ہی نہیں تھے، یہ اللہ کے رسول کی تعظیم نہیں ہے۔ بعض لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی تعظیم نہیں ہے،
تو آپ اپنے معاشرے کے اندر پائیں گے بہت سارے لوگوں کو کہ اس تعظیم کے باب میں انتہائی مبالغے سے کام لیتے ہیں، غلو سے کام لیتے ہیں، جو کہ حقیقت میں اللہ کے رسول کی تعظیم نہیں ہے۔ اسی کے برعکس کچھ لوگوں کو آپ پائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے وہ حق ادا نہیں کرتے، اللہ کے رسول کی مخالفت میں عملی طور پر زندگی گزارتے ہیں، اور اسی طرح اعتقادی طور پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق تھا وہ حق ادا نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال شریعت کا حصہ ہے۔ جس طرح قرآن کریم ہمارے لیے شرعی دلیل ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور آپ کی احادیث ہمارے لیے شرعی حجت ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ پائیں گے کہ سنت رسول کے متعلق بے شمار اعتراضات کرتے ہیں، اس میں شک و شبے کی بیج ڈالتے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ سنت رسول کو حجت ہی نہیں مانتے، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صرف ہمارے لیے قرآن حجت ہے، سنت رسول حجت نہیں ہے۔ بر صغیر کے اندر یہ فتنہ بہت زیادہ پھیلا، اور آج بھی بہت سارے لوگ جو حقیقت میں بہت سارے لوگوں کے نزدیک مفکرین کے نام سے مشہور ہے، وہ اسی فتنے کے شکار ہے اور سماج و معاشرے کے اندر اس فتنے کو پھیلا رہے ہیں۔ حدیث رسول کی تعظیم کا تقاضا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کے احادیث کو دین کا بنیادی جز قرار دیا جائے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الکفایہ کے اندر ایک باب قائم کیا ہے کہ قرآن کریم اور سنت رسول شریعت کی دلیل بننے کے اعتبار سے برابری کا درجہ رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ قرآن کریم کا درجہ شریعت کے مسائل میں، مثلا نماز کا کوئی مسئلہ آپ کو بیان کرنا ہو، زکات کا کوئی مسئلہ آپ کو بیان کرنا ہو، کسی نے قرآن کریم سے دلیل پیش کی اور کسی نے سنت رسول سے دلیل پیش کی، اب کوئی کہے کہ اس مسئلے کی دلیل قرآن سے ملتی ہے اس لیے راجح ہوگا اور سنت رسول کو مرجوح قرار دیا جائے گا، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ شرعی مسائل کے اندر دلیل بننے کے اعتبار سے احادیث رسول کا وہی مقام و مرتبہ ہے جو کہ قرآن کریم کا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جن فتنوں کے متعلق آگاہ کیا تھا کہ مستقبل میں یہ فتنے دنیا میں رونما ہوں گے، ان میں سے ایک فتنہ سنت رسول کے انکار کا فتنہ تھا، احادیث رسول کے انکار کا فتنہ تھا۔ خود اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں ہی اس فتنے کے بارے میں آگاہ کیا تھا کہ تمہارے درمیان ایسے لوگ پیدا ہوں گے، جب ان کو تم حدیث رسول سناؤ گے، میری سنت کے تعلق سے انہیں تم بتاؤ گے، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں صرف قرآن پڑھ کر سناؤ اور قرآن سے ہمارے لیے دلیل پیش کرو، سنت رسول سے ہم دلیل سننے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس فتنے کے تعلق سے اپنی زندگی کے اندر ہی آگاہ کیا تھا کہ اس طرح کی کچھ لوگ پیدا ہوں گے۔ چنانچہ صحابہ اکرام کے زمانے میں ہی کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ ایسے آئے جنہوں نے یہی مطالبہ رکھا کہ ہمیں آپ صرف قرآن پڑھ کر دلیل سنائیں۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تمہیں اور تمہارے اصحاب کو، تمہارے جو ہمنوا ہیں ان لوگوں کو قرآن کے حوالے کر دیا جائے تو ذرا مجھے بتاؤ کہ تم 4 رکعت نماز قرآن کی روشنی میں پڑھ سکتے ہو؟ اگر سنت رسول کو چھوڑ دیا جائے تو کیا کوئی شخص 4 رکعت نماز قرآن کی روشنی میں پڑھ سکتا ہے؟ وہ کہاں سے دلیل لائے گا کہ پہلی 2 رکعت میں اسے ضم سورہ پڑھ کرنی ہے، رکوع کی یہ دعائیں ہیں، سجدے کی یہ دعائیں ہیں، تشہد کی یہ دعائیں ہیں، اس کا یہ طریقہ ہے؟ اگر سنت رسول کو، حدیث رسول کو خارج کر دیا جائے تو ایک شخص اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ اس لیے حقیقت میں سنت رسول کا انکار کرنے والا قرآن کا بھی انکار کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سنت رسول پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے دے اسے لے لو اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ آیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ سنت رسول پر عمل کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی حدیث رسول پر عمل نہیں کرتا تو اس آیت پر بھی عمل نہیں کرتا، تو گویا کہ حدیث رسول کا انکار کرنے والا قرآن کا بھی انکار کرنے والا ہے اور نتیجتاً وہ شریعت کا ہی منکر ہے۔ اس لیے ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو سلف صالحین کا طریقہ تھا، اور سلف صالحین کا طریقہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اسی طرح کی جائے جیسے کہ صحابہ اکرام اللہ کے رسول کی تعظیم کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو حجت مانتے تھے، لیکن اللہ کے رسول کو اللہ رب العالمین کے درجے پر نہیں پہنچاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول کی تعظیم کی جائے،
امام مالک رحمہ اللہ جب درس کے لیے نکلتے حدیث رسول پڑھانے کے لیے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ عطر لگا کر خوشبو لگا کر اور سج سنور کر نکلتے تھے. کہنے والے نے کہا کہ آپ بہت بڑے بڑے لوگوں سے ملتے ہیں تو اس طرح سجتے سنورتے نہیں, لیکن ان غریب طلبہ کے سامنے آپ حاضر ہوتے تو اس طرح سج سنور کر نکلتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا تھا, ابجل حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ حدیث رسول کی تعظیم کے لیے میں اس طرح سجتا ہوں. تو یہ ہے حدیث رسول کی تعظیم. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دو لوگ مسجد رسول کے اندر, مسجد نبوی کے اندر اونچی آواز میں بات کر رہے تھے. ان دونوں کو بلایا اور کہا کہ تمہارا گھر کہاں ہے, کہاں سے تم لوگ تعلق رکھتے ہو؟ دونوں نے کہا کہ ہم طائف سے تعلق رکھتے ہیں. طائف تقریباً مدینے سے 600 کلومیٹر دور ہے, مکہ سے قریب ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو کہا کہ اگر تم مدینے کے ہوتے تو تمہیں ایسی سزا دیتا کہ ہمیشہ یاد رکھتے. اللہ کے رسول کی مسجد میں اس طرح اونچی آواز میں تم لوگ گفتگو کر رہے ہو. تو یہ ہے تعظیم رسول کا مقام معنی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عروہ بن مسعود الثقفی نے جو بیان کیا ہے, جو کہ صحیحین کے اندر موجود ہے, اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. مکہ والوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر انہیں اپنا قاصد بنا کر بھیجا تھا. اپنی آنکھوں سے جو انہوں نے دیکھا کہ صحابہ اکرام کیسے اللہ کے رسول کی تعظیم کرتے ہیں, اسے آ کر مکہ کے اندر انہوں نے کفار کے درمیان بیان کیا اور کہا کہ اس سے پہلے میں نجاشی کے پاس جا چکا ہوں, قیصر و کسرا کے پاس جا چکا ہوں, اتنے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس, لیکن صحابہ اکرام جس طرح اللہ کے رسول کی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں, میں نے دنیا میں کسی بادشاہ کو بھی اس طرح تعظیم پاتے ہوئے نہیں دیکھا. تو یہ ہے حقیقت میں تعظیم, جو کہ اللہ کے رسول کا بنیادی حق ہے. نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں مبالغہ کیا جائے اور آپ کو اللہ رب العالمین کے مقام و مرتبہ پہنچا جائے, نہ آپ کے احادیث کا انکار کیا جائے اور اسے شریعت کا جز سمجھنے سے انکار کر دیا جائے. بیچ کا راستہ, اعتدال کا راستہ حقیقت میں سلف صالحین کا راستہ ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ حقیقت میں اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.